ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپنے پروجیکٹ کی پلاننگ کے سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ فیکٹرز کو، اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب ہم نے اپنا پروجیکٹ کو پلان کرنا ہے اس کے لیے کہیں پہ کولیبریٹو ایفرٹ کی ضرورت پڑے گی، تو ہم نے کولیبریشن کرنا ہے یا کولیبریشن نہیں کرنے ہیں۔ پروجیکٹ کی پلاننگ کے ریفرنس سے ایک اور ٹاپک جو بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، دیٹ از ایگریگیٹ پروجیکٹ پلاننگ فریم ورک۔ یہ دیکھیے گا، ایگریگیٹ پروجیکٹ پلاننگ فریم ورک کیا ہے؟ That focuses a firm's attention on the mix of development project, advanced R&D, breakthrough, platform, and derivative in its R&D portfolio. کہ ہمارا جو پورٹ فولیو تھا، جس ایریا میں ہم آلریڈی ہیں، تو کیا اسی ایریا سے ریلیٹڈ وہ پروجیکٹ جس میں ہم اب انٹر ہو رہے ہیں وہ ہمارے اس پورٹ فولیو میں فال کرتا ہے یا نہیں فال کرتا؟ جو ہمارے پاس لسٹ آف ایکسپرٹیز آلریڈی ہے یا جس کاموں میں ہمارا آلریڈی نام ہے، کیا ہمارے جو نیا پروجیکٹ آ رہا ہے یہ اس کا تعلق بھی اسی سے ہے یا اس سے بہت ہم پورٹ فولیو سے باہر جا رہے ہیں؟ دیٹ از اندر کنسیڈریشن۔ سو ایگریگیٹ پروجیکٹ پلاننگ فریم ورک سیز کہ وی ہیو ٹو کنسیڈر آور اون ایگزٹنگ پورٹ فولیو، کہ اس وقت ہماری کمپنی جو ہے وہ کن ایریا میں ایکسپرٹ ہے۔ فرض کر لیں ہم ایک ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جو کہ فائر فائٹنگ اکوپمنٹ بنانے والی کمپنی ہے۔ ایک کمپنی ہے جو آگ بجھانے والے ڈفرینٹ آلہ جات ہیں وہ بناتی ہے، اور ہماری ایکسپرٹیز ہے اس میں اور ہمارا نام ہے مارکیٹ میں اسی میں۔ اب ہم پروجیکٹ میں جا رہے ہیں جہاں پہ ایک ریلوے کے ٹریک بنانے کے لیے کوئی کانٹریکٹ ہمارے پاس آ گیا اور ہم اس میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں، تو وی ہیو ٹو کنسیڈر دیٹ مے بی وی آر ایبل ٹو ڈو دیٹ، لیکن کیا ہمارے اس ایکسپرٹ زون میں ہمارے اس پورٹ فولیو میں کہیں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ سم ٹائم اگر ہم اپنے پورٹ فولیو سے بہت باہر جاتے ہیں تو ہماری کنسنٹریشن بہت ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہو جانے کی وجہ سے ہمارا جو ایگزسٹنگ بزنس ہے یہ سفر کرتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنے پورٹ فولیو سے باہر کتنا جا سکتے ہیں ہم، اور سم ٹائم پورٹ فولیو سے باہر جانا بہتر بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نئے ایریاز میں بزنس جو ہے وہ ملتے ہیں، اور ہم کسی وقت ہمیں جب ڈائیورسیفائی کرنا پڑے تو ہمارے پاس نئی آپشن ہوتی ہیں۔ لیکن کئی دفعہ ہمارے لیے یہ سیٹ بیک ملتا ہے، ہمیں اگر پورٹ فولیو سے باہر چلے جائیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے اپنے ایگزسٹنگ بزنس کو ایز اٹ از چلانے میں۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا کوشچن یہ آ جائے گا، وی ہیو ٹو تھنک کہ ہمیں اپنے پورٹ فولیو سے باہر جانا ہے یا نہیں جانا۔ پورٹ فولیو سے باہر جانے کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اور وہ ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ وہ بزنس ڈائیورسفیکیشن ہے۔ بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جنہوں نے ایک بہت لمبا عرصہ ایک خاص بزنس میں ایکسپرٹیز کی، ایک خاص بزنس میں وہ نام کمایا، لیٹر آن وہ بزنس جو کسی اور شکل میں کنورٹ ہو گیا اور ایک نیا ایریا ڈیولپ کر لیا آرگنائزیشن نے ایز ایکسپرٹ ایریا۔ لیکن ایسا بھی ہوا کہ آرگنائزیشن نے ایک ایسے بزنس میں ہاتھ ڈال دیا جو کہ ان کے ایکسپرٹ زون میں، ایکسپرٹ ایریا میں نہیں فال کرتا تھا۔ اب اس سے کیونکہ وہ اس ایریا میں فال نہیں کرتا تھا، آرگنائزیشن کمپنی نیڈز مور فوکس، مور انرجیز، مور اٹینشن ٹو دس نیو بزنس، تو جو ایگزسٹنگ بزنس ہے وہاں سے وہ اگنور ہونا شروع ہو گئے۔ جو نیا پروجیکٹ لیا تھا اس میں بھی پرابلم ہوئی بیکاز اس میں ہم ایکسپرٹ نہیں تھے۔ جو ایگزسٹنگ ہمارے پروجیکٹ تھے وہ بھی سفر ہونا شروع ہو گئے کیونکہ وہاں سے ہماری کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہونا شروع ہو گئی۔ تو دونوں بزنسز جو ہیں وہ ہمارے سفر ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ٹاپک آف ڈسکشن اس وقت ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ اس بزنس میں ہمیں انٹر ہونا ہے یا نہیں ہونا، ان پروجیکٹ کو ہم نے پکڑنا ہے یا ان پروجیکٹ کو ہم نے اگنور کرنا ہے۔ فیصلہ اس بات پہ ہوگا کہ ہمارا جو کرنٹ بزنس ہے یہ بھی چلتا رہے اور سکسیسفل رہے، اور جو نئے پروجیکٹس ہیں وہ بھی ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، ان کی اسپیسیفکیشن کے مطابق ہم پرفارم کر سکیں۔ If we are able to manage, we are able to handle both of these things together, that's the best thing. But if not, تو پھر ہمیں ایسے پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنا
نہیں چاہیے جس کے ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں، تاکہ ہمارے لیے کوئی اب ہمارے ایگزسٹنگ بزنسز کو کوئی رسک نہ ہو.